پاکستان میں اس وقت 37 لاکھ ریٹیلرز ہیں، صرف 3 لاکھ کے قریب رجسٹر ہیں۔ اس کے باوجود آزاد شمار بتا رہے ہیں کہ حکومتی دعووں کے برعکس ٹیکس نیٹ میں اضافہ موجودہ FBR کی سخت سے باہر ہے۔ پچھلے ماہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے IMF کے وفد نے ریونیو کلیکشن پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا تھا کہ وفاقی حکومت ریل اسٹیٹ، کنسٹرکشن اور ریٹیلر سے ٹیکس وصولی میں اضافے کو یقینی بنائے۔ گزشتہ ہفتے IMF کی MD کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی تو ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان میں ٹیکس امور کے ممتاز سینئر ترین ماہرین میں سے ایک سابق چیئرمین FBR جناب شبر زیدی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ یہ جو تاجر دوست ایپ کے ذریعے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ریٹیلرز کو اور دوسرے جو شعبے جہاں پر ٹیکس کی عمل دخل نہیں ہے ان کو شامل کرنے کی یہ ایپ متعارف کرائی گئی تھی، 1 مہینے کا وقت رکھا گیا کہ اس میں لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں اور اس کے بعد پھر ایک انڈکٹیو ان سے ٹیکس لیا جائے گا۔ اس کے آدھا وقت یعنی کہ 2 ہفتے گزر گئے ہیں اور اس میں 37 لاکھ جو ہمارے تقریباً ریٹیلرز ہیں ان میں سے صرف 50 نے اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے۔ گویا کہ مکمل طور پہ اکراس دا بورڈ پاکستان میں ریٹیلرز نے اور وہ لوگ جو کہ ٹیکس جن کو آنا چاہیے اس اسکیم کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ اور ہم جیسے لوگوں کو شاید اس بارے میں پہلے سے معلوم تھا کہ اس کا یہی رد عمل ہوگا، یہی رسپانس ہوگا، تو کیا FBR کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس قسم کی اسکیمیں جو ہے پہلی اسکیمز کی طرح سے ایک بدترین ناکامی کا شکار ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، FBR کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ اسکیم ایسی اسکیمیں جو پریزنٹ کی گئی، خاص طور پہ یہ جو اسکیم ہے اس میں کوئی فکس ٹیکس نہیں ہے، یہ ایکچولی ایڈوانس ٹیکس ہے۔ اور میں نے سمجھایا بھی تھا ممبر پالیسی صاحب کو کہ ایک عام ریٹیلر کو تو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ ایڈوانس ٹیکس ہوتا کیا ہے، مگر وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور FBR کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ اسکیم کامیاب نہیں ہوگی۔ مگر کیا FBR کی جو انتظامیہ ہے، کیا آپ کے خیال میں وہ اس کو کامیاب کرانے میں انٹرسٹڈ ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے۔ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ کرنے جا رہے ہوں پہلے یہ تو پتہ کریں۔ آپ نے کہا کہ 35 لاکھ ریٹیلر ہیں، یہ فگر آپ نے کہاں سے لی ہے؟ کیا FBR کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ راجہ بازار میں کتنی دکانیں ہیں؟ کیا کوئی ڈیٹا ہے کہ بوری بازار میں کتنی دکانیں ہیں؟ تو FBR تو اس بات میں سیریس ہے ہی نہیں۔ اور میں نے جناب اورنگزیب صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ یہ اسکیم تو جو بھی آپ کر رہے ہیں یا کریں، مگر اس سے پہلے آپ دکانوں کی جیو فینسنگ کرائیں اور جیو فینسنگ میں آپ اداروں کی مدد لیں، اور وہ ادارے پہلے آپ کو مارکیٹوں کی جیو فینسنگ کر کے دیں جس میں آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں جو ان دکانوں پہ بجلی کے میٹر لگے ہیں وہ ایک ذریعہ نہیں ہو سکتے؟ اس کے ذریعے ڈیٹا تو اویلیبلٹی۔ اچھا، وجہ نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی، بجلی کے میٹروں میں سے 80% میٹر اس آدمی کے نام نہیں ہیں جس آدمی کی دکان ہے، کیونکہ پاکستان میں بجلی کے میٹر کی چینج کرانے کے لیے 1913 کا الیکٹرسٹی ایکٹ اپلائی ہوتا ہے، اور آپ بجلی کے میٹر پہ نام چینج کرانے میں آدمی فوت ہو جاتا ہے۔ تو 90% کیسز میں بجلی کے میٹر کا نام اور کاروبار کا نام الگ الگ ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جب آپ بجلی کے میٹر کی بات کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک لال بتی ہے جو تاجروں نے دکھائی ہوئی ہے گورنمنٹ کو، کیونکہ میں نے کوشش۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور آسان بات کر دیتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے الیکٹرسٹی کے کمرشل کنزیومر ہیں، آپ لے لیں پاکستان میں اور ان سے پوچھ لیں KE والوں سے کہ کیا ان میں سے کوئی آدمی، سارے آدمی ٹیکس والے میں ہیں، ان کے پاس NTN نمبر ہے؟ آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں سے 80% آدمی کا ان کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ تو کامران صاحب، مسئلہ FBR کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سسٹم اس طرح بنایا ہے کہ یہ نہیں چلے۔ آپ کو یاد ہو جب میں چیئرمین FBR تھا، شبر صاحب کریں کیا؟ آپ کریں کیا؟ دیکھیں نا، یہ تو ایک ہے حکومت کی رٹ، FBR کی رٹ،
اس کا مذاق بن جاتا ہے جب آپ ایک ایک زبردست طریقے سے آپ اسکیم لاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ ایپ آ گئی, یہ تاجر دوست ایپ ہے, اس کے ذریعے انہوں نے پتہ نہیں 200 ارب یا 300 ارب اپنے شامل بھی کر لیے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم یہ حاصل کریں گے. اس کے بعد جب اس طرح سے اس کی رسوائی ہوتی ہے, ناکامی ہوتی ہے اور شرمندگی ہوتی ہے, تو اس سے تو بہت اور نقصان ہو جاتا ہے. بہرحال ابھی ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے اور کئی درجنوں شعبے ہیں جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, تو اس کا کیا حل نکالیں؟ کامران صاحب آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں, مگر میں پھر آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کیا اسلام آباد کی بیوروکریسی پاکستان کو صحیح کرنے میں انٹرسٹڈ ہے؟ میں آپ سے بنیادی سوال کر رہا ہوں نا, آپ مجھ سے بڑا سطحی سوال کر رہے ہیں. میں آپ سے بنیادی سوال کر رہا ہوں کہ انٹرسٹڈ ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتا دیں. اور آپ پریزیڈنٹ صاحب کا لاڑکانے کا خطاب سن لیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی نے پاکستان کو تباہ کر دیا. آپ بلائیں نا ممبر آپریشن کو بلا کے پوچھے نا ٹی وی پروگرام میں کہ جب یہ اسکیم لے کر آئے تھے تو کیا ایک آدمی ایڈوانس ٹیکس جو لکھا ہوا ہے کس کو سمجھ آتی ہے کہ ایڈوانس ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے بھی انٹروڈکشن میں کہا کہ فکس ٹیکس اسکیم ہے. میں آپ کو بالکل واضح طور سے بتا دیتا ہوں کہ فکس ٹیکس کا نظام IMF کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, میں بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا. تو یہ کریں کیا؟ کیا کریں؟ حل کیا ہے یہ ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کے لیے؟ پھر کیا کریں؟ میں بتاؤں. جیو فینسنگ کرائیں پہلے کسی پاکستان کے ادارے سے. پاکستان کی مارکیٹوں کی جیو فینسنگ ہونی چاہیے, اور وہ کوئی بھی اچھی IT کمپنی کسی ادارے کے ساتھ مل کے 2 ہفتے میں کر کے دے دے گی آپ کو. اس کے بعد آپ کسی ادارے کے ساتھ مل کر ہر مارکیٹ کی دکان کی رجسٹریشن کرائیں. بس اس کے بعد ٹیکس تو وہ خود دے گا آ کر, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کہنے کی. ابھی تو وہ کتابوں میں ہے ہی نہیں نا. کامران صاحب, موبائل کی مارکیٹ میں کتنی دکانیں ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کون کس کی دکان ہے؟ جب وہ کہتے ہیں, آپ جاتے ہیں ٹیکس کے لیے, وہ کہتا ہے یہ برا والی دکان میری اپنی ہے. جب کاروبار کرتا ہے وہ بھائی کی ہے. آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں, ہمارے لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. وہ یہ میں نے, اگر آپ میرا ٹائم یاد کریں, میں نے تو کہا تھا کہ ہمیں ریٹیلر کو رجسٹر نہیں کرنا, ہمیں بائر کا آئیڈینٹی کارڈ چاہیے کہ اس کو ہم یہ ریلیٹ کریں گے یہ بیچ کیا رہا ہے. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا کریں, یہ بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے. سوال صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ, جو آپ بار بار ریٹ کی بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی ریٹ FBR نہیں ہے. FBR کا کام گورنمنٹ کی ریٹ خراب کرنا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں. آپ FBR والوں کو بلا کے پوچھیں کہ راجہ بازار میں کتنی دکانیں ہیں, آپ کے پاس کوئی سروے رپورٹ ہے؟ میں ٹیکسیشن کو چھوڑ دیں, آپ صرف یہ پوچھ لیں کہ کتنی دکانیں ہیں, بس باقی کام چھوڑ دیں بات. بہت بہت شکریہ جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ تھے.